ماشاءاللہ آپ نے 100 لوگوں کو افطار کرایا ہے. اللہ آپ کے اس افطار کو قبول فرمائے. قربانی کے بکرے کو خریدیں گے, فوٹو لیں گے, فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ڈالیں گے تاکہ لوگ پوچھیں صاحب کتنے کا لیا, 25,000 کا لیا, 30,000 کا لیا. ماشاءاللہ یہ ایک اوپری ایک چیز ہوتی ہے, ورنہ ضرورت کیا ہے قربانی کے بکرے کا فوٹو کھینچ کر فیس بک پہ ڈالنے کا؟ ضرورت کیا ہے روزہ افطار کرا رہے ہیں آپ اس کا فوٹو لے کے فیس بک پہ ڈالنے کی؟ ضرورت کیا ہے آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر احرام کی حالت میں فوٹو لے کے واٹس ایپ پہ آپ ڈال رہے ہیں, دنیا کو دکھانا چاہتے کہ دیکھیے مجھے اللہ نے عمرے کی توفیق دی ہے. میرے بھائی جو عبادت میں دکھاوا, یہ آج یہ بڑی بری ایک رسم چلی ہے, ایک فیشن چلا ہے ہماری جماعت میں اہل حدیثوں کے اندر بھی. کوئی بڑے سے بڑا عالم چلا رہا, دھڑا دھڑ سیلفی اس کے ساتھ, دھڑا دھڑ فوٹو اس کے ساتھ کھینچ کر فیس بک میں ڈالنا اور یہ دکھانا کہ میں فلاں سے میری ملاقات ہوئی ہے, دیکھیے میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں. میرے بھائیوں آپ جنتی نہیں ہو جائیں گے. کسی کے بھی ساتھ لے کر فوٹو کھینچ کے آپ ڈال دیجئے, لے لیجئے ڈال دیجئے فیس بک, آپ جنتی نہیں ہو جائیں گے. یہ ایک دکھاوے کی ایک ایسی لہر دوڑی ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں کہ میں سمجھا کر تھک چکا ہوں. میرے بھائیو کھانا کھا رہے ہیں تو ادھر کا بھی فوٹو اب دکھا رہے ہیں کہ مولانا جرجیت صاحب نے میرے گھر پہ بھی آ کے کھانا کھایا ہے, مولانا بدیع الزماں صاحب نے ہمارے گھر پہ بھی کھانا کھایا ہے, فلاں صاحب نے ہمارے گھر پہ بھی آ کے ہماری دعوت قبول کی ہے. میرے بھائیو ان چیزوں سے کیا مل جائے گا؟ کیا ہے یہ؟ تو ریا اور نمود اور دکھاوا پہلے ختم کیجیے آپ اپنے اندر سے, اور عمل صالح ایمان کے ساتھ اپنے اندر پیدا کیجیے. غور کرو, قربانی جیسی عبادت, اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا گوشت اور خون ہمارے پاس نہیں آتا بلکہ ہم تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, کتنے ہینڈسم ہو, کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو, ولا الى صورکم تمہاری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ کتنے خوبصورت ہو تم. اگر شکلوں کو کی کوئی اہمیت ہوتی اللہ کی نظر میں تو حضرت بلال کی شکل و صورت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلال, بڑا عجیب مائک ہے, آج تو میں نے 20 سال کی زندگی میں نہیں دیکھا سر. تو میرے بھائیوں تقریری زندگی میں, ورنہ میری عمر 20 سال نہیں ہے. تو میرے بھائیوں غور کرو کہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اندازہ لگائیے, آپ غور کیجئے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں. بلال جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تم تو دنیا میں تھے اور جب مجھے جنت دکھائی دی اور جنت کی سیر کرائی گئی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. غور کرو, حضرت بلال جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی شکل کلہما, کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوتا ہے, بلال اس سے بھی زیادہ کالے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. یعنی اللہ نے مجھے پیش کیے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے, صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے, باڈی کو نہیں دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس لیے یاد رکھیے نیتوں پر معاملہ ڈیپینڈ ہے, نیتوں پر. مسلم شریف کتاب الجہاد کے وہ الفاظ اٹھاؤ, اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں, دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں, یہ چاہے کہ میں اس کو قتل کر دوں, وہ چاہے کہ میں اس کو قتل کر دوں, دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے ارادے سے تلواریں لے کر باہر نکلے. اس زمانے میں تلواریں چلتی تھی, تلواروں سے مثال دی
ہم آج کے اس دور میں موجودہ ہتھیاروں کو اس حدیث پر فٹ کر سکتے ہیں. دو لوگ جب اسلحے لے کر، ہتھیار لے کر، پسٹل لے کر، بندوق لے کر باہر نکل آئیں اور دونوں ایک دوسرے کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی جہنمی اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی. قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی. کتنی بڑی بات. قاتل و مقتول دونوں جہنمی. صحابہ کرام نے سوال بھی کیا ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے، مقتول کیوں جائے گا؟ جو مارا گیا وہ کیوں جائے گا؟ جس کو قتل کیا گیا وہ کیوں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ قتل کیا گیا، وہ تو مارا گیا ہے. مرنے والا، مارا جانے والا کیوں جہنم میں جائے گا؟ نبی اکرم نے اس کا جو ریزن، جو وجہ بتائی، وہ وجہ کیا بتائی؟ قتل ہونے والا جس کو قتل کر دیا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمایا انہو حریص علی قتل صاحبہ، رواہ مسلم فی کتاب الجہاد. کتاب الجہاد کے الفاظ مسلم کے، جس کو قتل کیا گیا وہ جہنم میں اس لیے جائے گا کیونکہ وہ بھی اپنے دل میں یہ نیت رکھتا تھا کہ میں اس کو اپنی تلوار سے قتل کر دوں. بھلے ہی نہیں مارا لیکن مارنے کا ارادہ تو رکھتا تھا، قتل کے ارادے سے تو نکلا تھا. اس کے دل میں بھی تو یہ نیت تھی کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا. نیتوں پر ڈیپینڈ ہے معاملہ. بخاری کی اس روایت کو اٹھائیے، ایک شہید کو جہنم میں صرف اس لیے ڈال دیا جائے گا کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ اسے بہت بڑا جنگجو کہیں. حالانکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر مکان کو چھوڑا، زمین و جائیداد کو چھوڑا، لڑا، تلوار بھی چلایا، کئی لوگوں کو قتل بھی کیا اور پھر مارا بھی گیا. سب کچھ چھوڑا اور پھر بھی کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں. اللہ کہے گا ڈال دو اس کو جہنم میں، وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں مارا گیا. اللہ کہے گا یہ سچ ہے کہ تو مارا گیا، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میری راہ میں مارا گیا. کیوں؟ کیونکہ تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لڑنے والا کہیں، جری کہیں. دنیا میں تو جو چاہتا تھا وہ تجھے ملا. لِعِلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کہاں لڑا؟ میرے لیے کہاں لڑا؟ ریا و نمود تھی تیرے اندر، دکھاوا تھا تیرے اندر. دنیا میں شہرت چاہتا تھا، مل گئی، جاؤ ڈال دو جہنم میں. سب کچھ قربان کیا، گھر مکان بیوی بچے اپنی جان، لیکن پھر بھی کہاں گیا؟ جہنم میں. کیوں؟ نیت یہ تھی کہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں. اور اس کے برعکس اس آدمی کو دیکھیے، جنگل میں گیا، صحرا میں چل رہا ہے، اونٹ پر سامان لگا ہوا ہے، تھک جاتا ہے کہیں سستانے کے لیے، اونٹ کو باندھ دیتا ہے درخت سے، سو جاتا ہے، آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے اونٹ غائب. پورے جنگل میں تلاش کیا، صبح سے شام ہو گئی لیکن اونٹ نہیں ملا. کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس کھائی میں، کبھی اس کھائی میں، لیکن اونٹ نہیں ملا. تھک کر پھر آیا اسی جگہ پر، اللہ میرا اونٹ کہاں چلا گیا؟ ڈھونڈا نہیں ملا، تھوڑا سستا لیتا ہوں پھر میں ڈھونڈوں گا، پھر تلاش کروں گا. جیسے ہی سستانے کے لیے درخت کے سے ٹیک لگاتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، تھوڑی دیر ریلیکس ہوتا ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ تو میرا بندھا ہوا ہے، اسی درخت سے بندھا ہوا ہے. اونٹ کے اوپر لدے ہوئے سامان کو چیک کرتا ہے تو اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں. اپنے گھر سے جیسے لے کر نکلا تھا ویسے سامان موجود ہے، کچھ بھی کم نہیں ہوا. اس حال میں اونٹ کو پاتا ہے. صبح سے شام تک اونٹ کو ڈھونڈا تو اونٹ نہیں ملا، لیکن اچانک جب اونٹ کو درخت سے بندھا ہوا دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے اچھل جاتا ہے اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن جملے الٹے بول دیتا ہے. اس کی زبان سے جملے الٹے نکل جاتے ہیں اور مارے خوشی کے وہ یہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. پڑھیے مسلم کے الفاظ، اللہم انت عبدی وانا ربک. آئے اللہ مان گیا تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا.
الٹے جملے بول گیا. حالانکہ کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. کہنا یہی چاہ رہا تھا, لیکن خوشی میں اس کو سمجھ میں نہیں آیا. اونٹ کو پا کر اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی میں اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے. اللہم انت عبدی وانا ربک, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب. یہ جملے کتنے خطرناک ہیں. اگر ان جملوں کی اوریجنلٹی پر آپ غور کریں تو اتنے خطرناک جملے ہیں کہ یہ جملے فرعون بھی نہیں بولا. فرعون بھی دنیا والوں سے کہتا تھا, اپنے سامنے لوگوں سے, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. فرعون لوگوں سے یہ کہتا تھا مجھے اپنا رب مانو, میں تمہارا رب ہوں. فرعون نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ میں تیرا رب ہوں. فرعون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کو دریا میں ہلاک کر دیا, ڈبو دیا اور اس کو غرق کر دیا. اس نے تو اس سے بھی خطرناک جملے بولے. واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب. یعنی اللہ کو اپنا بندہ کہہ رہا اور اپنے آپ کو اللہ کا رب. لیکن یہ جملے سن کر اللہ مسکرا رہا ہے. اللہ ناراض نہیں ہے, اللہ اس کو نظر انداز کر رہا ہے اور اس کو معاف کر رہا ہے. کوئی گرفت نہیں, کوئی مواخذہ نہیں. کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی. نیت یہی تھی کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. نیت پر معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے بھائیوں, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لو کہ ہم قربانی کے بکروں کی ویڈیو کیوں بناتے ہیں, حج کی ویڈیو کیوں بناتے ہیں, عمرے کی ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں, روزہ افطار کرا رہے ہیں تو ہم کیوں نیٹ پہ ڈال رہے ہیں. اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لو. عبادتوں کی نمائش نہیں ہونی چاہیے, آج ہم کیوں کر رہے ہیں سوچئے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان